الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔
پلرز آف اسلام جنہیں کہا جاتا ہے، اسلام کے 5 جو ہے وہ ستون ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان 5 ارکان میں سے نماز دین اسلام کا ایک بہت اہم جو ہے وہ رکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز جو اسلام نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے، جو صاحب استطاعت ہے اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جو مالی طاقت رکھتا ہے، جو مالی طاقت نہیں رکھتا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام نے اس کے اوپر نماز جو ہے وہ فرض کی ہے، اور ہر حال میں جو ہے وہ فرض کی ہے۔ عذر کی صورت میں دین اسلام میں تخفیف ضرور ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسلام ایک ایک کڑا کر کے جو ہے وہ گرے گا، ایک ایک کڑا کر کے ختم ہو جائے گا۔ سب سے آخر میں جو دین اسلام کا کڑا جو ہے وہ گرے گا وہ نماز ہے۔ یعنی کہ جب بندے کی نماز بھی ختم ہو جائے تو سمجھے پورے کا پورا دین جو ہے وہ گر چکا ہے۔ جب مسلمانوں میں نماز بھی ختم ہو جائے گی پھر سمجھے کہ یہ اسلام گرنے کی سب سے آخری علامت جو ہے وہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا۔ ان نبیوں کی کچھ خصائص کا ذکر کیا، اور سیدنا اسماعیل کا تو خاص طور پر کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی نا، آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، تو یہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جایا کرتے تھے۔ ایسے لوگ تیار ہو چکے تھے اس دور میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے جانشین آئے، ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ جو بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے جو ہے وہ خواہش کو جو ہے وہ رب بنایا ہوتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتے جس نے اپنی جو ہے وہ خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے؟ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اس کی اپنی خواہش کا حکم ہے، وہ خواہش کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا، کیونکہ نماز اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے دور میں رکھی، انداز مختلف تھے لیکن نماز رکھی، یہ بھی نبیوں کی مشترکہ عبادت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، ان لوگوں کو کیا فرمایا؟ فسوف یلقون غیا، ہم ان کو غی وادی کے اندر جو ہے وہ ان قریب داخل کریں گے۔ غی وادی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتی ہے یہ جہنم کی ایک نہر ہے اور بہت گہری ہے، اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جن لوگوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے۔ یہ وعید قرآن مجید میں موجود ہے کہ پہلے نیک لوگوں کی علامت جو اللہ نے بتلائی اور پھر ناخلف لوگوں کی جو علامت بتلائی وہ نمازوں کو ضائع کرنا تھا، خواہشات کا پیچھے لگنا تھا۔ آپ سورہ ماعون اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور ویل ہے، بربادی ہے۔ اصل میں جو سستی کرنے والے تھے اللہ کے نبی کے دور میں وہ تو منافق ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ منافق لوگ نماز میں سستی کرتے تھے،
لیکن پڑھتے ضرور تھے۔ آج کے مسلمان جیسے نہیں تھے، وہ منافق تھے، ان کو منافق کہا گیا، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، سستی ضرور کرتے تھے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، پڑھتے تھے لیکن سستی کرتے ہوئے آتے تھے۔ جو سستی کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جو سستی کرتے ہوئے پڑھتے تھے ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بربادی ہے، اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھے ہی نہ، اس کے لیے اللہ رب العالمین کا کتنا غضب اور ناراضگی ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ المدثر کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا، فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون۔ یہ قرآن مجید کی نصوص ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم بھی بڑے غافل ہیں۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، یہ لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر ان سے سوال کریں گے۔ یہ قرآن نے ایک منظر پیش کیا ہے، فی جنات یتساءلون، وہ سوال کریں گے عن المجرمین۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، مجرموں سے۔ کون سے مجرم؟ جو جہنم میں جا چکے ہیں۔ جنتی سوال کریں گے جہنمی لوگوں سے، اور جہنمی لوگوں کو قرآن نے کیا کہا؟ مجرمین۔ اور سوال کیا ہوگا؟ کہیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ کہ تمہیں اس جہنم میں کون سی چیز جو ہے وہ لے کر آنے والی ہے۔ دیکھیں دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے نا، اس سے پوچھتے ہیں یار آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو کامیاب ہونے کے بعد ناکام ہو جاتا ہے، بڑا کاروبار چل رہا ہے، اب ہم لوگ کلمہ پڑھ کے کامیاب ہیں الحمدللہ، لیکن ناکام نماز کو چھوڑ کر ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو کامیاب ہوتا ہے، اس سے ہم کامیابی کی وجہ پوچھتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو کامیاب ہونے کے بعد ناکام ہو جاتا ہے کہ بھئی تیری ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ناکامی کی وجہ کو نہیں نہ دیکھتے اور پھر سے نیا کام شروع کر دیتے ہیں، ایک دیوار جو گر جائے، بندہ یہ دیکھے ہی نہ کہ اس دیوار کے گرنے کی وجہ کیا تھی، کیا بنیادیں کمزور تھی، اور پھر سے نئی دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دے، وہ پھر گر جائے گی۔ بھئی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو جنت میں آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلا جواب جو وہ لوگ دیں گے نا جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، میں آج آپ کو نا کچھ ایسے احادیث اور ایسے قرآن کی نصوص بتانا چاہتا ہوں جو بالکل آج کے جو دور میں اور آج کے اس موجودہ وقت میں جو مولوی بتلاتے ہیں نا، یہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی یہ واضح نصوص ہیں قرآن مجید کی، گنجائش تو پیدا کر دی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا کلمہ تو پڑھتا ہے نا۔ بھائی میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو کام نہیں کرنا چاہیے نا، جو نہیں کرتے، اور جو کلمہ پڑھنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا آپ ایمانداری سے بتلائیے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ قبر پر سجدہ کرے، وہ مشرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا کلمہ اس کو فائدہ دے گا؟ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ بھئی قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد قبر پر سجدہ کرتا ہے، اس کا کلمہ اس کو فائدہ دے گا؟ بس یہ بات سمجھ لیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ عمل ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کے نبی کی واضح احادیث ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال ہی یہ کریں گے، یہ بتلاؤ کہ تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ سبب کیا ہے۔ وہ 3-4 وجوہات بتاتے ہیں، سب میں سے سب سے پہلی وجہ جو قرآن نے ذکر کی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اس کے اوپر تو نماز ہے ہی نہیں۔ دیکھیں عیسائی لوگ، یہودی لوگ جو نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے کلمہ پڑھنے کے بعد 5 نمازوں کا حکم دیا ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہ ان سے بتائیں گے کہ بھائی نماز نہ پڑھنا ہمیں اس جہنم میں لے کر آیا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے نا، یہود و نصارہ تو نہیں کہیں گے نا۔ یہ واضح نص قرآن مجید کی تیسری نص۔ پھر صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان، کافر کے درمیان، مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے نا وہ نماز کا ترک کرنا ہے، تارک نماز، نماز کو چھوڑنا۔ جو نماز کا چھوڑنا ہے یہ بتلائے گا کافر کون ہے، مشرک کون ہے، مسلمان کون ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ، مسلمان کے درمیان، کافر کے درمیان اور ایمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایمان کہا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ دوسرا پارہ اٹھائیے، جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا بنے گا، اللہ نے قرآن میں کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ یہ نہیں کہا اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، یہ کہا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ نماز ایمان ہے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں نا اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں حضرت ثوبان مسلمان کے درمیان، کافر کے درمیان، ایمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ صحیح احادیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس طرح کلمہ پڑھنے کے بعد قبر کو سجدہ کرنے والا بندہ مشرک ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی کی احادیث کہہ رہی ہیں جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، تارک نماز ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ بس یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بڑی باریک بات ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آخری عمر میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی، آنکھوں کا کوئی مسئلہ بن گیا۔ معالج نے کہا، حکیم نے کہا، ڈاکٹر نے کہا میں آپ کی آنکھوں کا علاج کرتا ہوں، لیکن آپ کو کچھ دن جو ہے وہ سجدہ نہیں، نماز نہیں پڑھنی، آپ نے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کے لیے پریشانی بنے گی۔ اب بھی جو لوگ آنکھ بنواتے ہیں عذر، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، کہنے لگے میری آنکھوں کا چلا جانا کوئی اتنا بڑا غم نہیں، دکھ نہیں، جتنا بڑا غم اور دکھ یہ ہے کہ میری نماز چلی جائے، میں نہیں علاج کرواتا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جس بندے نے نماز کو ترک کر دیا اس کی اللہ سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ اللہ اس کے اوپر سخت ناراض ہوں گے۔ یہ صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، مفتی وقت ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ صحابہ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تفسیر کے بارے میں تو عبداللہ ابن عباس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں نماز کا چلا جانا یہ بہت بڑا دکھ اور غم ہے، یہ تکلیف ہے، میری آنکھوں کا چلا جانا کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ غم اور تکلیف نہیں، ہائے کاش کہ مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، اپنے عمال کی طرف، اپنے وزراء کی طرف خطوط لکھا کرتے، اور جب خط و کتابت کرتے نا اس میں لکھا کرتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اہم ترین کاموں میں سے میرے نزدیک نماز ہے، فمن حافظھا حافظ دینہ، جس بندے نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بندے کا دین اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جس بندے نے نماز کو ترک کر دیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امیر المومنین، وہ صحابی رسول جن کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا عمر جس راستے سے آپ چلے جائیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے،
یہ وہ عبادات کا مغز بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں والصلاۃ اول فروض الاسلام وہی آخر، اسلام ہی پہلا فرض ہے اسلام کا نماز، اور یہ آخری بھی یہی ہے، اور جب پہلا چلا جائے آخری چلا جائے تو درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے، اس کا خیال کرنا، یہ پہلا اسلام کا جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس بندے کے اللہ سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ ایک عصر کی نماز، بلکہ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی کے الفاظ موجود ہیں، جو بندہ جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ بندہ ایسے ہے جس طرح اس کا گھر، اہل و عیال، مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ اہل و عیال، گھر بار، مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ آپ اس بندے پر کتنا غم کریں گے جس کا چلتا کاروبار ہو، کروڑوں کا کاروبار ہو، اس کی فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، فیکٹری کے اوپر اس کا گھر بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، نیچے فیکٹری کا سارا سامان جل جائے، اوپر اس کے بیوی بچے بھی جل جائیں، اس کے گھر کا سارا سامان بھی جل جائے، اس بندے پر ہم لوگ کتنا افسوس کریں گے کہ یار یہ بندہ کروڑوں میں کھیلتا تھا، ایک ہی آفت میں اس کا گھر بھی چلا گیا، اس کا کاروبار بھی چلا گیا، اس کا اہل و عیال بھی چلا گیا، بیوی بچے بھی مر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کأنما وطر اہلہ ومالہ، جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار، اہل و عیال، مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ آئے کاش مسلمانوں کو اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کی سمجھ ہوتی ہے۔ ایک عصر کی نماز، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کھودتے ہوئے 4 نمازیں اکٹھی چلی گئیں، آپ نے ساری نمازیں 4 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز گئی نا، عصر کی نماز گئی، مسلمانوں عصر کی نماز، رسول اللہ کی نظروں میں اس نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ عصر کی نماز چلی گئی، جنگ کی حالت ہے، جنگ کی حالت میں خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، نماز چھوڑی نہیں، بعد میں باجماعت نمازیں ساری کی ساری پڑھی ہیں، لیکن نماز کا وقت نکل گیا۔ جب عصر کی نماز گئی نا، اللہ کے نبی، وہ نبی جو رحمت للعالمین تھے، جو اللہ رب العالمین نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے تھے، جن کی زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلتی تھی اتنی جلدی، اللہ کے نبی کسی کے لیے اتنی جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کی عصر کی نماز گئی نا تو نبی پاک نے فرمایا مل اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان لوگوں کو جن کی وجہ سے میں محمد کی عصر کی نماز گئی ہے نا، ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اتنی اہمیت، ایک طرف گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا، ایک حدیث میں آتا ہے اس بندے کے عمل برباد ہو گئے، یہاں پر اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے میری نماز چلی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، ایک نمازی بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے جو دنیا میں نماز پڑھتا تھا، اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، قبر کے فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں۔ جب سوال و جواب کرنے لگتے ہیں نا، قبر میں اس کے لیے مسلط الشمس، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے ایسی تمثیل بنائی جاتی ہے کہ اس کے قبر میں اس کو نظر آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے، اور ان فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے عصر کی نماز تو پڑھنے دو۔ یا اللہ ہمیں بھی نماز کی محبت عطا فرما۔ اللہ کی قسم جو بندہ دنیا میں نماز سے محبت کرتا ہے وہ قبر میں فرشتوں سے کہے گا، وہ منکر نکیر جن کو دیکھ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ رب العالمین اس نماز سے محبت کرنے والے بندے کو استقامت دیں گے۔ ہر بندے کے لیے نہیں، وہ بندہ جو دنیا میں عصر کی نماز کی حفاظت کرتا تھا،
آج میری اور آپ کی عصر کی نماز چلی جائے، ظہر کی چلی جائے، مغرب چلی جائے، عشاء چلی جائے، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی، جبکہ نمازوں کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہاں پر سورج آ جائے تو نماز عصر کی پڑھو، اور جب سورج ڈھلنے والا غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، عصر کا ٹائم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں اس کے لیے تمثیل بنائی جاتی ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے یار ٹھہر جاؤ، مجھے میری عصر کی نماز جا رہی ہے، سورج نیچے غروب ہونے والا ہے، مجھے عصر کی نماز کو پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں جتنی تو نے پڑھنی تھی دنیا میں پڑھ لی ہیں، اب یہاں پر تجھے جو ہے وہ آرام ہے، تیرے لیے جزا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی قبر میں آسانی پیدا فرما۔ اللہ کی قسم، پہلی بات تو قبر میں اتارنا اور اترنا، مر کے قبر میں اترنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور پھر خالی ہاتھ قبر میں اترنا یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ بغیر نمازوں کے قبر میں اترنا، بغیر اسلام کے قبر میں اترنا، بغیر نیکیوں کے قبر میں اترنا، قبر میں تو ہمارے اپنے ہمیں اتار آئیں گے، یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ کہے گا یار مجھے نماز تو پڑھنے دو، وہ کہے گا نہیں، وقت گزر چکا ہے، اب دنیا میں جتنی تو نے پڑھ لی تھی نا پڑھ لی، دار العمل دنیا تھی، اب دار الجزا ہے، اس سے بھی آگے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں ایک بندے کو قبر میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے، اس بندے کو قبر میں 99 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور پھر جب 100واں کوڑا مارا جاتا ہے نا، آخری کوڑا مارا جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے وہ آگ سے بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے تم نے مجھے یہ آخری کوڑا کس لیے مارا جس کی وجہ سے جہنم بھڑک اٹھی؟ تو فرشتے اس سے جواب دیتے ہیں تو نے دنیا میں اپنی ایک نماز طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر پڑھی تھی، طہارت ختم ہوگی، بغیر وضو کے پڑھ لی ہوگی، طہارت نہیں ہوگی، تو نے دنیا میں ایک نماز بغیر طہارت اور بغیر وضو کے پڑھی تھی جس کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی ہے، اور تو کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ 2 وجہ وہاں پر بیان کی ہیں کہ تو نے کسی مظلوم کو دیکھا، اس کی مدد نہیں کی۔ وہ پوچھتا ہے مجھے یہ آخری کوڑا کیوں مارا گیا جس کی وجہ سے میری جہنم اور آگ جو ہے وہ قبر میں بھڑک اٹھی ہے؟ اسے کہا جائے گا تو نے ایک نماز طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر پڑھی تھی جس کی تجھے یہ سزا ملی ہے۔ اور اللہ کے بندہ، دنیا میں جو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ ایک الگ بات ہے، علماء نے، مولویوں نے گنجائش دے دی ہے، کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اور بھائی پھر ان مسجدوں کو تالے لگاؤ، اگر گنجائش موجود ہے مسجدوں کو تالے لگاؤ، ہفتے کے بعد جمعے والے دن مسجد کھولا کریں بس۔ اور میں ان علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور خدا اور اللہ کا واسطہ یہ فتنوں کا دور ہے، پہلے ہی لوگ دین سے اور مسجدوں سے دور ہیں، آپ ان کے لیے گنجائشیں پیدا کر کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ مسجدوں سے دور کر رہے ہیں۔ یہ وعید کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایک نماز طہارت کے بغیر پڑھی تھی تجھے یہ سزا ملی ہے، اور ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جو ہم لوگوں نے پیدائشی، ہمارے کانوں میں اذان ہوئی ہے، بس مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو چکے ہیں، مرتے دم تک ہم لوگ مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، پھر آخر میں نماز جنازہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ گنجائش پیدا کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ شیخ الحدیث بانی جامعہ محمدیہ اہل حدیث جی ٹی روڈ گجرانوالہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت صاحب اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور جنت کی چابی جو ہے وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگے جنت کی چابی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جنت کی چابی کلمہ ہے۔ اور کہنے لگے بات سن میری، تو نے چابی دیکھی ہے؟ چابی کے اوپر 2-4 دندے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہنے لگے یہ جو دانتے ہیں نا، یہ جو دندے ہیں
पंजाबी समझो, ये जड़ी चाबी है ना, चाबी नू दंदे भी होंदे ने। वो झटके थे गुज्जर, पंजाबी में बात करते, चाबी नू दंदे होंदे ने, होते हैं। बगैर दंदों वाली चाबी, और बगैर दंदियां तो चाबी ला, ताला खोल जाएगा। समझाने का अंदाज था। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा। और जिन लोगों ने दीन को समझा था वो लोगों को भी तलकीन करते थे। पहले ही हमारा हाल बुरा हो चुका है, एक नमाज ही है हमारी, वो भी हम लोग नहीं पढ़ते, और वो भी उलमा गुंजाइश दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कलमा तो पढ़ा हुआ है। और नबी पाक ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था, अपनी फुफी सफिया से कहा था, ऐ मेरी फुफी सफिया, ऐ मेरे ख़ानदान वालों, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अमल कर लेना, अमल कर लेना, कल ये ना सोचना मैं मोहम्मद तुम्हारे किसी काम आऊँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने तो अमल की तलकीन की, आपने नहीं कहा बेटी फातिमा तू इमामुल अंबिया की बेटी है, कुछ कर या ना कर। और जिन सहाबा को अल्लाह के नबी ने कहा था तुम कुछ ना करो, वो भी अल्लाह के कसम कब्र पर खड़े होकर रोते थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। एक नमाज तूने तहारत के बगैर, वुजू के बगैर पढ़ी थी, जिसकी वजह से तुझे कब्र में ये सजा मिली है। और प्यारे भाइयों, हमारा क्या बनेगा? उससे भी आगे आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, कुरान मजीद, नस कुरान मजीद की, फरमाया यौम युक्शफु अन साकिम व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। कल क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली से कपड़ा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? कैसी पिंडली है? जैसे उस अल्लाह की शान के लायक है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पिंडली से कपड़ा उठाएंगे, सारे के सारे लोग मुसलमान वहाँ पर सजदे में गिर पड़ेंगे। जलालत इतनी होगी, रोब इतना होगा, सारे के सारे जो है वो वहाँ पर सजदे में गिर पड़ेंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में रियाकार थे, रियाकारी करने वाले लोग थे और दुनियादार लोग थे, वो कब्र वो सजदे में जाना चाहेंगे, लेकिन उनकी कब्र जो है वो कमर तख्ते की मनींद हो जाएगी। वो झुकना चाहेंगे लेकिन झुक नहीं सकेंगे, झुकना चाहेंगे लेकिन झुक नहीं सकेंगे। और रियाकार बंदा, दुनियादार बंदा, जिसने दुनिया में कभी अल्लाह को सजदा नहीं किया होगा, वो वहां पर भी नहीं झुक सकेगा। वो चाहेगा भी तो चाह कर भी नहीं झुक सकेगा। और ये सजा होगी, ये अलामत होगी उन लोगों की, दुनियादार लोगों की, रियाकार लोगों की। अल्लाह फरमाते हैं सही सालम होंगे लेकिन उसकी इस्तिताअत ही नहीं रखेंगे सजदा करने की। कितनी वईद है उस बंदे के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब वो भी वही हैं। और सहीह बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी का एक लंबा ख्वाब मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो आने वाले या कुछ आने वाले फरिश्ते आए, मुझे उठा कर ले गए। अल्लाह के नबी को कई मंजर उन्होंने दिखाए। एक मंजर उन्होंने दिखाया, एक बंदा है, उसको एक बंदे ने गुद्दी के बल लिटाया हुआ है, और उसको गुद्दी के बल लिटाकर उस दूसरे बंदे के बाद जो उसके सर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके पास एक बहुत बड़ा जो है वो पत्थर है। उस पत्थर को उस बंदे के सर के ऊपर वो मारता है, जिसके साथ उसका सर जो है वो कुचला जाता है, कीमा बन जाता है, किरची किरची हो जाता है, पत्थर दूर जाकर गिरता है। इतने में वो बंदा जाकर उस पत्थर को उठाकर लेकर आता है। जब तक उठाकर लेकर आता है, उस बंदे का सर फिर ठीक हो जाता है। वो फिर मारता है, फिर पत्थर लड़ता हुआ दूर जाता है, फिर उसका सर जो है वो कीमा बन जाता है। ये सजा उस बंदे को मिल रही है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, और ये बंदा, इसका माजरा क्या है? वापस आते हैं, अल्लाह के नबी को फरिश्ते बताते हैं, ये वो बंदा है अल्लाह के नबी जो कुरान जिसने पढ़ा था लेकिन कुरान को भूल गया था, कुरान के मुताबिक अमल नहीं करता था, और फर्ज नमाज से सो जाता था, और फर्ज नमाज से सो जाता था। ये उस बंदे को सजा मिल रही है। ओ हाफिज़ो और दीन के उलमा, मौलवी, और जिनको बुला बुला कर गले फाड़ फाड़ कर लंबी लंबी तकरीरें हमसे करवाते हैं, और बेनमाज उलमा, बेनमाज हुफाज, नाम लग गया हाफिज, कारी, हिफज करवा दिया लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने कुरान याद करना हिफज नहीं किया, फर्ज नहीं किया, अल्लाह ने नमाज पढ़नी फर्ज की है।
قرآن حفظ کرنا فرض نہیں، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، لائنیں لگی ہیں حافظوں کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز فرض نماز سے سویا رہتا۔ کتنے حافظ فجر نماز میں سوئے رہتے ہیں؟ او اللہ کے بندو، جس نے نماز نہیں پڑھنی اس کا بھی کوئی دین ہے؟ یہاں پر سزا بیان کی اللہ کے نبی نے، وہ بے دین حافظ جس نے قرآن پڑھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا، یہ اس کی سزا ہے، اور یہ اس کی سزا ہے جو فرض نماز سے سو جاتا تھا۔ وہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں یار ایک بندہ قرآن، اچھا ایک بندہ حافظ ہے، اس نے نام لگوا لیا حافظ، نماز نہیں وہ پڑھتا، لیکن جب کبھی ضرورت پڑے نا لوگ کہتے ہیں انہوں اگے کرو حافظ صاحب نو، او حافظ صاحب نو اگے کرو۔ ایسے حفظ کا کیا کرنا ہے جب وہ نماز نہیں پڑھتا؟ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں، جس بندے کو قل ہو اللہ آتی ہے نا لیکن وہ 5 وقت کا نمازی ہے، یقین مانے اللہ کی قسم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو پورے قرآن کا حافظ ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ اسلام کے ستون ہے، اللہ کے نبی نے سزا دیکھی، سر پر پتھر مارا جا رہا ہے۔ ایک مولوی تقریر کرے، میں جو تقریر کر رہا ہوں میں آپ کو تلقین کروں، میں نماز ہی نہ پڑھوں لیکن میں تقریر اچھی کر لیتا ہوں۔ ایک بندہ آپ اس کو مسجد میں تقریر کے لیے، خطاب کے لیے بلاتے ہیں، جلسے کے لیے بلاتے ہیں، وہ جلسہ تو بڑا چھاٹ باٹ کے ساتھ کرتا ہے لیکن وہ آپ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کیا فائدہ ایسی تبلیغ کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کمر تختے کی مانند ہو جائے گی، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں نہیں کیا، دنیا دار۔ اور ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی کی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب نماز کن کے اوپر فرض ہے؟ کلمہ پڑھنے والے لوگوں پر۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، نہ تو نماز اس کے لیے نجات ہوگی، نہ اس کے لیے برہان بنے گی، نہ نور بنے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ کہاں پر ہوگا؟ فرعون کہاں پر ہوگا؟ ہاں جی، جہنم میں۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، یہ بھی سرکش تھا، یہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم میں۔ قارون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ تینوں چوٹی کے کافر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ قارون اکڑ کر چلتا، اکڑ کر، بڑا مال، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بڑا مال تھا اس کے پاس لیکن اکڑ گیا، اللہ نے زمین میں دنسا دیا۔ اور قارون جہنم میں ہوگا، فرعون جہنم میں ہوگا، حامان جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ جہاں پر فرعون ہوگا نا، اور یہ 100% قرآن و سنت کے مطالعے کی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کون تھا؟ فرعون، اور فرعون جہنم میں جائے گا۔ نماز چھوڑنے والا، نماز ترک کرنے والا جہنم میں فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ان چوٹی کے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ نماز چھوڑنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث نوٹ کر لیں۔ چوتھا کافر ابی بن خلف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ چوٹی کا بڑا کافر تھا۔ ساری زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک کافر کو مارا ہے، ایک کافر کو، جائیے لکھ لیجیے میری یہ بات، ساری زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک کافر کو قتل کیا ہے اپنی تلوار کے ساتھ، اور وہ کون ہے؟ ابی بن خلف۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے دو بندوں کو سخت ترین عذاب ہوگا، ایک وہ بندہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور ایک وہ بندہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ جس نے کسی نبی کو قتل کیا اس کو بھی سخت عذاب ہوگا،
اور جس کو کسی نبی نے قتل کیا اس کو بھی سخت عذاب ہوگا۔ ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کی گردن پر تلوار نہیں چلائی، جنگوں میں شرکت کی، لیکن یہ ایسا بد نصیب کافر تھا ابی بن خلف، اس کو اللہ کے نبی نے اپنی تلوار کے ساتھ قتل کیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں پر ابی بن خلف رسول اللہ کی تلوار سے قتل ہونے والا ابی بن خلف ہوگا نا، وہاں پر نماز کا تارک اور نماز کو چھوڑنے والا ہوگا۔ ان احادیث کی روشنی میں آپ بتائیں مجھے ایمانداری سے، پھر بھی بندہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، نبی پاک نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ اذان سننے کے بعد مسجد میں آ کر 5 جماعت نماز نہیں ادا کرتے، میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ اذان سننے کے بعد مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ نبی پاک کے دور میں منافق سستی کرتے تھے، پڑھنے آتے تھے لیکن سستی کرتے تھے، فرمایا اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آئے، اور لوگوں اور سن لو مسلمانوں سن لو، اس ادنا سے طالب علم کی بات کو پلے باندھ لو، یہ قرآن و سنت کی بات ہے، یہ کوئی تعویلیں نہیں میں کر رہا، یہ نبی پاک کی باتیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک نے ان لوگوں کے ساتھ انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو لوگ اذان سننے کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے، اور نبی پاک کی یہ خواہش کرنا میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں، کیونکہ عورتوں اور بچوں پر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض نہیں، گویا کہ یہ بھی قتل ہی ہے، یہ بھی قتل ہی ہے، آگ لگانا بھی۔ تو سوچتا ہے تو اللہ کے نبی سے عہدے کوثر پیے گا؟ نبی پاک نے دیکھنا پسند نہیں کیا ایسے بندوں کو، فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے نماز چھوڑنا ڈاکے سے بڑا گناہ ہے، چوری سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک نام محدثین میں، اور زنا کو گناہ سمجھتے ہو، ڈاکے کو گناہ سمجھتے ہو، چوری کو گناہ سمجھتے ہو، شراب کو گناہ سمجھتے ہو، نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب ہماری جان نکلی کہ ہمارا شمار ایمان میں بھی ہے کہ نہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ تو عام حالات ہے نا، امن کی حالت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے اوپر جو نماز فرض کی ہے نا، وہ نماز جنگ کی حالت میں بھی فرض ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہیں اس کے اوپر، صلاۃ الخوف موجود ہے کہ جنگ کی حالت ہو، کئی طریقے اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں کہ جنگ ہو، جنگ کی حالت میں 2 گروپ بناؤ، ایک گروپ نماز پڑھے، ایک گروپ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، ایک طرف تلواریں چل رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنگ کی حالت میں نماز معاف ہے، تلواریں نکلی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے سب بنا کر، دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، جب ایک گروہ نماز پڑھ لے پھر دوسرا گروہ نماز پڑھے، دوسرا دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، چاہے جائے کہ میں اور آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ سفر میں دیکھ لیں بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے، فرمایا سفر میں بھی نماز ہے، قصر پڑھ لو۔ حج و عمرہ کتنا لمبا سفر ہے، حج و عمرہ میں نماز معاف ہے، حج اور عمرے میں بھی نہیں۔ بارش آ گئی ہے، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی ہے، نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں لیکن نماز معاف نہیں۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر کرو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر لو، لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں۔ اور اشاروں سے پڑھ لو نماز، نماز کے لیے پانی ضروری ہے، وضو ضروری ہے، دین کہتا ہے اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے پڑھو، تیمم کر کے پڑھو، لیکن معافی
نہیں. ایک ہی صورت میں معافی دی ہے دین اسلام نے، وہ بھی مخصوص ایام میں جو عورتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں. اب یا تو آپ لوگ مخصوص ایام میں ہیں، بس سیدھی سی بات ہے، یا مسلمان نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نماز صرف ایک ہی صورت میں معافی ہے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو دی ہے جن کے مخصوص ایام میں. اللہ کے بندو سمجھو اس بات کو، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ذرا آواز سے تھوڑا بولنا، حاضر ہوں. کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کانوں میں اذان ہوتی ہے، ہم بھی بچوں کے کانوں میں اذان پڑھتے ہیں. اور تیرے پیدا ہوتے ہی تجھے بتایا گیا کہ تیرے کانوں میں یہ آواز تیرے مرتے دم تک گونجے گی، مرتے دم تک تیرے کانوں میں گونجے گی. اور جب فوت ہوتا ہے نا، فوت ہونے کے بعد ویسے بھی تو دعا ہو سکتی ہے، ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بعد میں دعا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے دعا کا انداز بھی رکھا تو نماز کے ذریعے. جنازہ نماز نہیں، نماز ہے. پیدا ہوتے تیرے کانوں میں آواز پڑی اور تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی علامت کیا بتلائی؟ اذان. یہ علامت ہے تیرے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی کہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اب مرتے دم تک تیرے کانوں میں یہ آواز پڑے گی. ہم نے تو ایسا کلمہ پڑھا، یقین مانے وہ کلمہ ٹوٹتا بھی نہیں، اس کا اثر بھی ختم نہیں ہوتا، پرواہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، جتنا مرضی تلقین کر لیں آپ. اور اس امت نے اس نبی کی بھی کوئی لاج نہیں رکھی، کوئی عزت کوئی. اور یہ ناموس رسالت کے نعرے مارنے والے کھوکھے نعرے مارتے ہیں، ہم لوگ جھوٹے نعرے مارتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی آخری وصیتوں کے اندر جو وصیت کی تھی نا، آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور ہم نے تو اپنے نبی کی آخری وصیت کا خیال نہیں رکھا. میرا باپ، آپ کا باپ مرتے ہوئے آپ کو کوئی نصیحت کر جائے کہ بیٹا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، بندہ مردہ مر جاندہ آندہ نے میرے ابے نے مینوں نصیحت کی سی مردے ہوئے، اپنے چھوٹے بہن پر ہمارا خیال رکھی. ہوتا ہے نا، دکھ ہوتا ہے نا، باپ نے نصیحت کی تھی مرتے ہوئے. وہ نبی جو امت کے لیے روتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی پاک کی آخری وصیت کا بھی خیال نہیں کیا. آگے آئیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز صحیح ہوئی اللہ باقی سارے عمل درست کر دے گا. وإن فسدت فسد سائر عملی، اگر نماز درست نہ ہوئی اللہ تیرے باقی عملوں کو بھی برباد کر دے گا. اگر بندے نے نماز نہ صحیح کی ہوئی اس کی زکوٰۃ بھی ضائع ہو جائے گی. اگر بندے نے نمازیں صحیح نہ نکلی اس کے روزے بھی ضائع ہو جائیں گے. اگر بندے کی نمازیں صحیح نہ نکلی اس کا حج عمرہ بھی ضائع ہو جائے گا. اگر بندے کی نمازیں صحیح نہ نکلی اس کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. قربانی کرنا غلط کام نہیں، دین ہے، لیکن قربانی صاحب استطاعت بندے پر فرض ہے، نماز ہر بندے پر فرض ہے. اب یہ جیسے ہی قربانی کا موسم آ رہا ہے نا، جتنا بڑا بے نماز، جتنا بڑا بے دین، جس نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا وہ اپنے دروازے پر سب سے بڑی قربانی کھڑی کرتا ہے. اللہ کے بندوں گوشت حلال ہے، گوشت تو عیسائیوں کا بھی حلال ہے. عیسائی آپ کے جانور کو ذبح کر دینا، گوشت حلال ہے. بے نماز گوشت کھانا ہے تو کھائیں، لیکن جس بندے نے نماز نہیں نہ پڑھنی وہ بندہ قربانی کرے، اس نے قربانی کا فلسفے کو، قربانی کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں قربانی کا مقصد کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے پیش کر دیا، تو وقت کی قربانی نہیں دے سکتا، تو نے اپنی خواہش کو رب بنایا ہے.
تیرے کانوں میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن تو کہتا ہے نہیں میرا کام بڑا ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ جو بندہ اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ اللہ کے کلمے کو بڑا نہیں سمجھتا، الا یہ کہ عذر ہو۔ مسلمانوں نے سمجھے کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیں قربانی میں 7 حصے، اونٹ میں حصے ڈالیں لیکن کسی بے نماز کے ساتھ حصہ نہ ڈالیں۔ گوشت کھانا ہے تو یار یہ خالد کے پاس چلے جائیں، بہترین گوشت ملے گا آپ کو، بہترین گائے کا گوشت ملے گا، بلکہ بھینس کا ملے گا۔ گوشت کھانا ہے نا، لیکن اگر آپ نے کرنی ہے قربانی، میری اس نصیحت کو پلے باندھ لیں، جس بندے نے نماز نہیں پڑھنی اس بندے کی قربانی کل قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اگر نماز صحیح ہوئی اللہ باقی عملوں کی کسر بھی پوری کر دے گا، اگر نماز نہ صحیح ہوئی تو اللہ تعالیٰ باقی عملوں کو بھی خراب کر دے گا۔ نماز پڑھتے کوئی نہیں، قربانی کر لیتے ہیں۔ وہ تکا پالٹی جو کرنی ہوتی ہے، وہ لوگ لعنت بھیجتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تیرے پاس اتنا مال ہے تو قربانی کیوں نہیں کرتا؟ وہ دیکھا دیکھی قربانی ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا او تجھے اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے اور تو نماز کو نہیں پڑھتا، تو مسلمان ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے، عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی بندہ قربانی کرے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ سارے بولو ذرا۔ عید والے دن عید کی نماز کسائی نو بڑی کال ہے، پتہ کیا کرتے ہیں کسائی؟ انہوں نے دفعہ سے نہیں چلتا تو فجر ٹائم ہی چھری پھیر دیں۔ یقین کریں ایک کسائی ہے پروفیشنل ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ کہتا ہے یار تو انج کر میرے کو فجر ٹائم چھری پھروالا ہے، میں نماز تو پہلے تیری قربانی کر دینا، میں گوشت بھی بنوا دینا، میں بہترین بنا کے دیاں گا، کروا لو گے؟ کیوں؟ ہاں جی سارے بولے ذرا، کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نماز سے پہلے قربانی ہوتی نہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ او اللہ کے بندو، ایک عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بندہ قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو پڑھے ہی نہ۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے موقع دیا ہے، اور گنجائشوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ انہوں نے آپ خود اللہ کے سامنے جواب دینا جا کر جو لوگ گنجائشیں پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن و سنت کی اتنی نصوص میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو بار بار سنیں، میرے اس پیغام کو ہر بندے تک پہنچائیں، اللہ کی قسم یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ میرا پیغام ریکارڈ ہو گیا، یہ بار بار ہر بندے تک پہنچائے۔ اگر آپ نے مسجد میں نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنی، تو آپ کی قربانی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ میں یہ نہیں کہتا قربانی کرو لیکن نماز بھی پڑھو، لیکن نماز نہ پڑھے بندہ ڈٹ کر کھڑا رہے میں نہیں پڑھتا۔ ایک قربانی والے سے میں نے کہا یار قربانی ایڈی وڈی تو بننی ہے، نماز پڑھیں گے عید والے دن؟ ہاں اتنی ڈٹائی ہے، پڑھیں گے عید والے دن، پڑھ کے کریں گے قربانی، وہ صرف گوشت ہے، قربانی کا فلسفہ نہیں ان لوگوں نے سمجھا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، یہ چند دن باقی ہیں قربانی آنے میں، کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے کسی بے نماز کے ساتھ حصہ نہ ڈالیں۔ میں نے یہ حدیث سے ثابت کیا بے نماز بندہ بھی مشرک ہے، اور مشرک بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ قربانی نہ کریں، نہیں آپ کے پاس طاقت، لیکن حصہ بے نماز کے ساتھ نہیں ڈالنا۔ 5-7 حصے ہیں نا، ایک بے نماز اس میں مل گیا نا، آپ کی قربانی رائگاں ہو جائے گی۔ اکیلے کر لیں، نہ کریں، گوشت کھانا ہے تو کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باتیں کڑوی ضرور ہیں پیارے بھائیو، یہ یقین کریں یہ جذبات، یہ قرآن و سنت، یہ میرا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے میں صحیح بات آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ مجھے بھی میٹھی میٹھی باتیں کرنی آتی ہیں، یہ مجھے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں اتنی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے جس دن میں اس ممبر پر کھڑا ہوا تھا میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا یا اللہ حقیقی معنوں میں قرآن و سنت بیان کروں گا جو تیرا دین ہے، اس میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں۔ لیکن اگر آپ نے نماز نہیں نہ پڑھنی، آپ نے صرف جمعہ پڑھنا ہے اپنی مرضی سے اور قربانی کرنی ہے، یہ لکھ لیں میری بات، انشاءاللہ حشر کے میدان میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس بات کو مانیں گے انشاءاللہ وہاں پر، کیونکہ قرآن بھی سچا ہے، نبی پاک کا فرمان بھی سچا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔